ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ نمبر 8، رمضان میں رحمان کا جنت کے ریان دروازے سے داخلے کی بشارت کا تحفہ۔ اللہ اکبر، کہ اللہ رب العالمین کا 8واں تحفہ امت محمدیہ کے لیے کہ جو روزے دار ہیں وہ قیامت کے دن ریان دروازے سے داخل ہوں گے، یعنی خصوصی انعام روزے دار کے لیے کہ جنت کا ایک اللہ رب العالمین نے روزے داروں کا احترام کرتے ہوئے، روزے داروں کی عزت کرتے ہوئے، ان کا مقام اونچا بتلاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جنت کا ایک دروازہ خاص کر دیا روزے داروں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منها الصائمون یوم القیامہ، کہ بے شک جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے قیامت کے دن۔ لا يدخل منه احد غیرهم، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا ہے اس میں سے۔ یقال این الصائمون، یعنی کہا جائے گا، پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون لا يدخل منه احد غیرهم، روزے دار کھڑے ہوں گے اور وہ اس میں داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، جب یہ روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد میں کوئی بھی آدمی اس سے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے امت محمدیہ کے اوپر رحمان کی جانب سے رمضان کے اندر، بہت بڑا انعام ہے بھائیوں۔ رمضان میں رحمان کا 9واں تحفہ کیا ہے؟ روزے دار کو جہنم سے بچاؤ کی بشارت کا تحفہ۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العالمین بشارت دے رہا ہے کہ روزے دار جو ہیں وہ جو ہیں جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار، رواہ احمد، کہ یہ جو روزہ ہے بھائیوں یہ ڈھال ہے، قیامت کے دن بندے کا بچاؤ کرے گا جہنم کی آگ سے، یعنی جہنم اور بندے کے درمیان جو ہے روزہ جو ہے آڑ بن جائے گا، جس کی بنا پر جو ہے جہنم اس کو نہیں چھو سکتی۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دن اس کے لیے جہنم کو 70 سال تک دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی انعام ہے امت محمدیہ کے اوپر، اور یہ ایک تحفہ ہے جو رمضان کے لیے، رمضان کے اندر روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے تحفہ ہے۔ اور یہ عام ہے، کبھی بھی آپ روزہ رکھیں، رمضان میں رکھیں، غیر رمضان میں رکھیں، بہرحال رمضان میں اس کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ 10واں تحفہ، ماہ رمضان المبارک میں رحمان کا نزول قرآن اور تلاوت قرآن کا تحفہ۔ اللہ اکبر، یہ بڑا اہم تحفہ جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو نوازا ہے کہ اسی ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید کو اللہ نے اتارا۔ اس بنا پر اس رمضان کے شرف کے اندر، اس رمضان کی عزت کے اندر، اس رمضان کے مقام کو بتانے کے لیے اور اس رمضان کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اسی مہینے کے اندر اتارا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت اور لوگوں کے لیے حق اور باطل کے درمیان جو ہے فرق کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا خصوصی انعام، اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا انعام ہے کہ بندہ اس ماہ رمضان کے اندر جب تلاوت کرتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں کیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے،
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، اور سب سے زیادہ سخاوت آپ کی اس وقت ہوتی جب کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوتی۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات، رمضان کی ہر رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ القرآن، یہ اصل موضوع ہے اور مین پوائنٹ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اور مدارسہ کہتے ہیں بھائیوں، ایک مرتبہ سننا، دوسری مرتبہ سنانا، یا پہلی مرتبہ سنانا، دوسری مرتبہ سننا، اس کو مدارسہ کہتے ہیں۔ یعنی گویا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سنتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا تحفہ امت محمدیہ کے اندر ماہ رمضان المبارک کے اندر رحمان کا قرآن مجید کی تلاوت کا تحفہ اور قرآن مجید کے نزول کا تحفہ، کہ 12واں تحفہ کیا ہے کہ رمضان میں رحمان کا سحری کے مبارک کھانے کا تحفہ، رمضان میں رحمان کا سحری کے کھانے کا مبارک تحفہ۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ لوگوں تم سحری کرو کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث کیا ہے اس تعلق سے جو ہے برکت کیا حساب سے بھائیوں، کہ آدمی اگر سحری نہیں کرتا ہے تو دن بھر اس کو جو ہے مشقت، محنت، پریشانی اور تعب، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن جب سحری کرتا ہے تو یہ بابرکت کھانا ہے جس کی بنا پر جسم کو جو ہے قوت ملتی ہے۔